ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہم میں سے ہر شخص لاشعوری طور پر مسلسل قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں اطلاع آئے گی آج فلاں کا انتقال ہو گیا جی، فلاں کا انتقال ہو گیا جی، آج فلاں کا انتقال ہو گیا. میتیں جنازوں کی چارپائیوں پہ لیٹ لیٹ کے قبرستان کو بھر رہی ہیں، آباد کر رہی ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ، ان کا نام ختم ہو گیا، بڑے بڑے آسمان ان کو زمین نے کھا کے ختم کر دیا. تو ایک حقیقت ہے جس کے قریب ہم روز بروز ہو رہے ہیں. بیان کا ٹائم تھوڑا 5 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، کہیں گیا ہوا تھا میں، تو تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں، ٹھیک ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ، نام ختم، وہ مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. انسان اپنی وقتی ترقی، وقتی دولت، وقتی شہرت یا وقتی راحت، ان کو دیکھ کر بہت دھوکے میں آتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پیغمبروں کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کے اندھیروں سے نکالنا. قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے نبی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس سے ڈرو. اور اگر انسان پیغمبروں کی تعلیمات پہ غور نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے. وہ مادی دنیا کی زندگی بالکل الگ ہے، اللہ کی تعلیمات بالکل الگ ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی، ایک طرف ہو جاؤ، یا تو مادی زندگی اختیار کر کے مادہ پرست بن جاؤ، اور اگر مادہ پرست نہیں بنتے تو پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے مان لو. ہم اللہ کی باتوں کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے، جتنا ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے. اس سے زیادہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ بھی ہمارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن نے ایک دھمکی دی ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم. خوب سمجھ لیں، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا. وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آج دنیا اللہ کو بھول رہی ہے تو اللہ نے دنیا کو اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب نہ ہوتے پھر انسان ناکام ہوتا، تو ہم کہتے کہ چونکہ کامیابی کے اسباب ہی نہیں ہیں تو ناکام ہو گیا. اللہ جو اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ جو خوشی، جو راحت وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتی اس کو. آپ سوچو، خوشیوں کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی نہ ملے، اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور خوشیوں کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوش رہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لفظ خوب یاد رکھیں، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو بھی اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے. آپ کو پتا ہے خود کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھولتا. ہر آدمی سب سے پہلے کس کو یاد رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے. ابھی بھولتا ہے اپنے آپ کو انسان؟ بھائی آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے، پڑوسی کو بھی بھوک لگ رہی ہے، تو پہلے لگے گی کس کو محسوس؟ آپ کو خود اپنا آپ ہوگا یا پڑوسی ہوگا؟ اپنا آپ ہوگا نا. تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے. حماقتیں کرے گا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں فائدے کے کام کر رہا ہوں، لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے. حقیقت میں وہ نقصان کر رہا ہوگا، اور اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں بھی آ جائے گا
لیکن اپنے آپ کو ایسے بھولے گا کہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں. اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں، مغربی دنیا سے متاثر مت ہو. مغربی جو لٹریچر ہے، جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس سے کبھی متاثر نہ ہو. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے. جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو، اس سے پیشنٹ کا فائدے کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے. تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو. اسلام صدیوں سے ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے ہے. کان الناس امۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے. آدم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، یوسف علیہ السلام کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ سب ایک ہیں. ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں. بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے. کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا. ہمارے یہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا، اس سے ہمیں بحث کوئی ہے؟ یونیورسٹی میں کبھی آئی بی ایم یونیورسٹی میں، یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ، یا سی اے کر رہے ہو، یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، یہ ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں؟ بولتا کیوں نہیں میرے بھائی، یہ ٹاپک ہی نہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. سفر ہمارا اچھا گزر جائے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے؟ ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو لا کے کسی نے بٹھا دیا، بس میں جا رہی ہے. سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی. اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو. آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا، چلتی ٹرین میں، ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو رہا ہوں. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار، میں ایسا نہ ہو کہاں جا کے نکلوں میں، واپسی مشکل رہے میرے لیے. لیکن چند عقل مند وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں، مجھے یہاں کس نے بٹھایا ٹرین میں، مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ پروفیسر، لیکچرار، لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں، بٹھایا گیا ہے ہمیں. کہتے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا. یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں، اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے. ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ. دیکھو بیٹا، آپ ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، پڑھے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1. ایسے ہی ہے نا، اس طرح مل کے بنتا ہے. سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں کدھر جا کے اترے ہم. بیٹا یہ نیچرل ہے. لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ، جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں. بیٹا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے. ہم نے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل، ہم نے کس کا سوچنا ہے؟ انسانیت کی بھلائی کا. جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں، ان کی بھلائی کا سوچنا ہے. ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے. اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ عقل مند تھے، آپ کو یہی فکر لگی بھی ابے بھائی یہ میں جا کدھر کو رہا ہوں ہے بھائی، منزل کدھر ہے، پہلے اس کا تو جواب ملے. وہ کہہ رہے یہ مولویوں کی پرانی باتیں، پرانے قصے ہیں، ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ مطمئن ہو جاؤ گے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو گے بھائی سر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے، کس نے بٹھایا ہے، کیوں بٹھایا ہے، اس کا ہدف کیا ہے. مجھے اسباب اور وسائل بھی دیے اس نے، جیب خرچی بھی دے دی ہے اور ٹفن بھی باندھ دیا. دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا، زاد راہ دے کے بھیجا نا.
ابے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہے نا, ایک ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس دن سے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. تبھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا, وہ پریگننسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ شمار ہوتی ہے. واللہ عالم, جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں, کوئی بعید نہیں ہے ان سے. تو اور ہماری ڈیٹ آف برتھ پیدائش کے دن سے, تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں, ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں بھیجتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو, ہم نے تمہیں بھیجا ہے. زاد راہ دے کے بھیجا ہے اللہ نے. جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہا ہے, تو آنے جانے کا ٹکٹ, کرایہ, جیب خرچی, وہاں ہوٹل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ, سلیبس بھی لے کے دے دیا. اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا, وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں, مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی کمبخت تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی, تیرے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا, یہ سارے انتظامات تیرے باپ نے کیے ہیں, کہتے نا لوگ. اب وہ وہاں جا کے عیاشی میں پڑ جائے اور کیا یار لائف کو انجوائے کرو, کیا یہ فضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کس میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے. تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو یہاں پوری ہو رہی ہیں, تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. وہ جواب میں کہ یہ ایوالو ہوا ہے. یہ اصل میں جب یہاں آیا تھا, یا ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے, تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جایا کریں. تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بولو کر لی. یہ بہت بڑا اختلاف ہے لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا. مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا, تو انسان کی بقا کے لیے, کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا, اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی. مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھی, اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے. بالکل 180 پہ ہیں.